السلام علیکم ڈیئر فرینڈس ہم اکثر بیک بینچرز کے بارے میں بہت سارے چیزیں پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح شرارتی ہوتے ہیں، کس طرح چیزوں کو الٹا پلٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح وہ پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے، اس کے باوجود بہت بڑی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈفرینس یہ اسٹوری بالکل ان بیک بینچرز کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح کی بہت بڑی وکٹری حاصل کرتے ہیں، جو اپنے ٹیچرز پورے اسکول کو جو ہے حیران کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹوری میں جتنے بھی انگلش کے ویکیبلری ہوں گے، گرامر ہوگا، اور کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یہ بھی طریقے آپ سیکھو گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینس۔ جیسے جو ٹائٹل کا نام ہے وہ ہے دا لاسٹ، یعنی کہ آخری بینچرز، یعنی کہ آخری بینچرز۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اس کا معنی خاکے کی، ٹھیک ہے، وکٹری کہتے ہیں جیت، یعنی کہ آخری، یعنی کہ بیک بینچرز کی جیت، ٹھیک ہے۔ جو بیک بینچرز ہے وہ کون کون ہے؟ ایک سمیر ہے، ایک آرو ہے، اور ایک کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں جو ہے ور نون، یعنی کہ تینوں جو تھے وہ مشہور تھے، نون کہتے ہیں مشہور ہونے کو یا جانے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایز دی لاسٹ بینچرز، یعنی کہ آخری بینچرز کے طور پر، یعنی کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے طور پر، ٹھیک ہے۔ آف دیئر کلاس، یعنی کہ اپنی کلاس کا، یعنی کہ آپ اپنی کلاس کے بیک بینچرز ان کو کہا جاتا تھا، یا لاسٹ بینچرز ان کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا کہ دے ور ناٹ لیزی، وہ سست نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لیزی کہتے ہیں سست ہونے کو، وہ سست نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ بٹ لیکن دے آلویز پریفرڈ سٹنگ ایٹ دا بیک، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے پیچھے بیٹھنا پسند کرتے تھے، یا زیادہ ان کی طرف ان کا رجوع تھا، ٹھیک ہے۔ لافنگ ایٹ سلی جوکس، یعنی کہ بیوقوفانہ لطیفوں پہ ہنستے تھے، ٹھیک ہے۔ لاف مین ہنسنا، سلی مین بیوقوفانہ، جوکس کہتے ہیں لطیفوں کو، یا آپ کہہ سکتے ہو مذاق کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیوقوفانہ جوکس پہ وہ ہنستے تھے۔ اینڈ اور بیئرلی، اور کبھی کبھار، یعنی کہ شاذ و نادر، ٹھیک ہے۔ پیئنگ اٹینشن، یعنی کہ توجہ دیتے تھے، ٹو دا لیسنز، یعنی کہ سبق پر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھار بہت دور دور کیا کرتے تھے وہ سبق پر، یا جتنے بھی اسباق ہوتے تھے یا لیسنز ہوتے تھے ان پہ توجہ دیتے تھے۔ پے اٹینشن مین توجہ دینا، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز، یعنی کہ اساتذہ، آلویز ہمیشہ اسکالڈڈ دیم، یعنی کہ ہمیشہ ان پہ غصہ کرتا تھا، یا آپ کہہ سکتے تھے ان کو جو ہے دمکاتا تھا۔ اسکالڈ کہتے ہیں دمکانا یا چلانا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ان کو ہمیشہ ڈانٹتا تھا، اسکالڈ مین ڈانٹنا، ٹھیک ہے۔ ان کو ڈانٹتا تھا۔ سیہنگ کہتے تھے ان کو، یعنی کہ ان تھری جو بیک بینچرز تھے ان کو کیا کہتے تھے کہ یو تھری، یعنی کہ آپ تینوں ول نیور اچیو اینی تھنگ، کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اچیو مین حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اینی تھنگ یعنی کہ کوئی بھی چیز، یہ بیسکلی فیوچر انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے اف، اگر یو ڈونٹ ٹیک اسٹڈی سیریسلی، اگر آپ پڑھائی کو سیریسلی یعنی کہ سنجیدگی سے نہیں لوگے، ٹھیک ہے۔ ڈونٹ ٹیک میں لینا، اسٹڈی کہتے ہیں پڑھائی کو، سیریسلی یعنی کہ سنجیدگی سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ٹیچر ان کو کہتا تھا کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی کوئی چیز حاصل نہیں کرو گے جب تک آپ اسٹڈیز کو یعنی کہ پڑھائی کو آپ سیریسلی نہیں لیں گے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے کہ ون ڈے، یعنی کہ ایک دن، دا پرنسپل، یعنی کہ پرنسپل اناؤنسڈ، اعلان کیا۔ اناؤنس مین اعلان کرنا یا ڈکلیئر، ٹھیک ہے۔ کیا اعلان کیا؟ گرینڈ کمپٹیشن، ایک بہت بڑی مقابلہ، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑی مقابلہ، کمپٹیشن کہتے ہیں مقابلے کو۔ وہ کیا تھا کہ آئی اسکول سائنس فیئر، یعنی کہ ایک اسکول کی سائنسی یعنی کہ میلہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک بہت بڑا اسکول کے سائنس کے جو میلہ منعقد کیا۔ ویئر یعنی کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس، طلباء، ایٹ ٹو کریٹ یعنی کہ بنانے ہیں، صحیح ہے، بنانا ہے، کریٹ مین بنانا یا پیدا کرنا، یونیک پروجیکٹ، ایک منفرد پروجیکٹ، یعنی کہ ان کو ایک اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا ہے کہ ایک منفرد پروجیکٹ بنانا ہے بیسکلی، صحیح ہے۔ تو اس کے آگے کیا لکھا ہے کہ دا ونرس، یعنی کہ جو جیتنے والے ہوں گے، وڈ گیٹ حاصل کرے گا گولڈ میڈل، ایک سونے کا تمغہ، یعنی کہ جو جیتے گا اس کو ایک سونے کا تمغہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اینڈ اور چانس، اور ایک موقع ملے گا، کس چیز کا؟ ٹو ریپرزینٹ، یعنی کہ ریپرزینٹ کرے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمائندگی کرے، یعنی کہ اسکول کی نمائندگی کریں، اپنے اسکول کو ایٹ دا نیشنل لیول، یعنی کہ نیشنل سطح پر یا قومی سطح پر، یعنی کہ قومی سطح پر اس کو اسکول ریپرزینٹ کرنے کا ایک موقع بھی دیا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ دا انٹائر کلاس، یعنی کہ پوری کلاس، انٹائر کہتے ہیں پوری کلاس کو کہتے ہیں،
اسٹارٹڈ شروع کی فارمنگ ٹیمز یعنی کہ ٹیم بنانا، فارمنگ بنانا یا شکل دینا، ٹیم یعنی کہ پوری کلاس نے ٹیم بنانا شروع کی، بٹ لیکن نو ون یعنی کہ کسی نے بھی کوئی بھی وانٹیڈ یعنی کہ چاہتا تھا دا لاسٹ بینچرز یعنی کہ جو آخری بینچرز تھے، جو 3 لوگ تھے، ان کو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کی ٹیم میں شامل ہو، ٹھیک ہے، نہیں چاہتا تھا ان دیئر گروپس یعنی کہ ان کے گروپ میں کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ تینوں جو ہیں، جو لاسٹ بینچر جو بیک بینچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں چاہتا کہ وہ ان کی ٹیم میں آئیں۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ فیلنگ یعنی کہ محسوس کرتے ہوئے انسلٹیڈ یا توہین شدہ، ٹھیک ہے، توہین شدہ محسوس کرتے ہوئے، بے عزت محسوس کرتے ہوئے، سمیر سیڈ یعنی کہ سمیر نے کہا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ کریزی، آؤ کچھ پاگل پن کرتے ہیں، صحیح ہے، کوئی چیز، سم تھنگ مین کوئی چیز، کریزی مین پاگل پن، یعنی کہ آؤ کچھ پاگل پن کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ لیٹس پروو، آؤ ثابت کریں، ایوری ون ہر ایک کو رانگ یعنی کہ غلط، یعنی کہ آؤ سب کو غلط ثابت کرتے ہیں، کیوں یعنی کہ وہ ہمارے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں کہ شاید ٹیلنٹڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، دیٹس وائی کہ وہ ہمیں کسی گروپ میں شامل نہیں کریں، تو آؤ کچھ ایسا کریں کہ یہ سب لوگ غلط ثابت ہو جائیں، ٹھیک ہے، بٹ لیکن وٹ ول وی میک، لیکن کہ ہم کیا بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ عارف آسک یعنی کہ عارف نے پوچھا لیکن ہم بنائیں گے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ کبیر یعنی کہ جو دوسرا بیک بینچر تھا، وہ لوڈ، وہ پسند کرتا تھا گیجٹس یعنی کہ آلات، یعنی کہ وہ چیزیں جو خاص کر جو مختلف چیزیں ہوتے ہیں، جو گاڑی کے ہوتے ہیں، بائک کے ہوتے ہیں، صحیح ہے، کسی مشین کے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو وہ پسند کرتا تھا۔ اسمائلڈ یعنی کہ مسکرایا، اینڈ سیڈ اور کہا، کیا کہا کہ لیٹس بلڈ روبوٹ، آؤ ایک روبوٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بلڈ میں بنانا، روبوٹ یعنی کہ روبوٹ دیٹ جو ایلپس جو مدد کریں اسٹوڈنٹس یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو یا طلباء کو لرن بیٹر یعنی کہ بہتر طریقے سے سیکھی، یعنی کہ ہم ایک ایسا روبوٹ بنائیں گے کہ جو طلباء کو مدد کرے کہ وہ بہترین طریقے سے وہ کیا کرے اور سیکھ سکیں، صحیح ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم یعنی کہ پہلی بار دا 3 فرینڈز یعنی کہ تینوں دوست ورکڈ آرٹ یعنی کہ سخت محنت کی، دے اسپینٹ ڈیز یعنی کہ انہوں نے کافی دن گزارے، اسپینٹ جو ہے مین گزارے، ڈیز مین دن، واچنگ یوٹیوب ٹیوٹورلس یعنی کہ یوٹیوب کے بہت سے ٹوٹکے انہوں نے دیکھے، یعنی کہ یوٹیوب سے بہت سے طریقے انہوں نے سیکھے، ریڈنگ بکس یعنی کہ کتابیں پڑھیں، اینڈ اور ٹیسٹنگ سرکٹس یعنی کہ سرکٹس کو ٹیسٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے، مینی ٹائمز بہت سے اوقات، دیئر روبوٹ فیلڈ یعنی کہ ان کی جو روبوٹ تھا وہ ناکام ہوا، بٹ لیکن دے ڈنٹ گیو اپ، لیکن انہوں نے کیا ہوا، انہوں نے ہار نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا کہ دا ڈے آف کمپٹیشن یعنی کہ مقابلے کا دن، ٹھیک ہے، ڈے کہتے ہیں دن، آف مین کا کے کی ایک پریپوزیشن ہے، کمپٹیشن یعنی کہ مقابلے کا دن جو ہے، ارائیوڈ یعنی کہ آپ پہنچا یا پہنچ گیا، ٹھیک ہے، دا لاسٹ بینچرز یعنی کہ جو بیک بینچر تھے، جو آخری بیٹھنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، تینوں بچے تھے، واکڈ آن دا اسٹیج یعنی کہ اسٹیج پہ آئے، صحیح ہے، واک آن مین آنا، ٹھیک ہے، اسٹیج کو کہتے ہیں، نروسلی یعنی کہ پریشانی انداز میں یا تھوڑا گھبراہٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تھوڑا وہ گھبرا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیا ہم کامیاب ہوں گے جو ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ سمیر پریسڈ یعنی کہ سمیر نے دبایا بٹن، ایک بٹن، ٹھیک ہے، اینڈ اور دیئر روبوٹ اور ان کی جو روبوٹ تھا کیم ٹو لائف یعنی کہ زندہ ہو گیا، یعنی کہ وہ پہلے بند تھا وہ اب اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیم ٹو لائف یعنی کہ زندہ ہونا، یا آپ کہہ سکتے ہو اسٹارٹ ہو گیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ایلو اسٹوڈنٹس، ایلو طلباء، آئی ایم یور اسمارٹ لرننگ اسسٹنٹ، میں آپ کا اسمارٹ لرننگ اسسٹنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اٹس سیڈ یعنی کہ اس روبوٹ نے کہا، ایکسپلیننگ یعنی کہ وضاحت کرتے ہوئے، ڈیفیکلٹ ٹاپکس مختلف یعنی کہ مشکل ٹاپکس یعنی کہ مضامین، مشکل مضامین کو بیان کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، ان آ فن وے یعنی کہ ایک بہتر طریقے سے یا ایک تفریحی انداز میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ روبوٹ نے مختلف مضامین جو مشکل تھے، ٹھیک ہے، ان کو فن وے میں، ان کو مزاحیہ انداز میں ان کو بیان کرنا شروع کر دیا، ان کو وضاحت کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے کیا لکھا ہے کہ دا کراؤڈ یعنی کہ جو کراؤڈ تھا، جو مجمع تھا، جو ہجوم تھا،
واز امیزڈ حیران رہ گیا, ٹھیک ہے, اینڈ اور اسٹارٹیڈ اور شروع کی کیا چیز, کلیپنگ یعنی کہ تالیاں بجانا شروع کیے. جو ججز تھے یعنی کہ دا ججز ور سو امپریسڈ یعنی کہ جو جج تھے وہ کافی متاثر ہوئے, ٹھیک ہے, امپریسڈ میں متاثر ہونا, سو مین بہت زیادہ, ٹھیک ہے, دیٹ جو دے یعنی کہ انہوں نے اناؤنسڈ یعنی کہ اعلان کر دیا, دا ونر یعنی کہ جیتنے والے کا نام, امیڈیٹلی یعنی کہ فوراً, یعنی کہ وہ جو ہے ان تینوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے جو ہے ونر کا نام جلدی ہی اعلان کر دیا, فوراً ہی اعلان کر دیا. دا گولڈ میڈل یعنی کہ جو گولڈ میڈل تھا وین ٹو دا لاسٹ بینچرز یعنی کہ جو گولڈ میڈل تھا وہ کس کے پاس گیا, لاسٹ بینچر کے پاس یعنی کہ بیک بینچرز کے پاس. ایز جیسے ہی دا پرنسپل اینڈڈ دیم دا میڈل یعنی کہ جیسے ہی دا پرنسپل نے ان کو, اینڈڈ مین دینا, ٹھیک ہے, دیم یعنی انہیں, دا میڈل یعنی کہ میڈل کو, شی اسمائلڈ یعنی کہ جو پرنسپل تھا وہ کیا ہوا, وہ مسکرائی, اینڈ سیڈ اور کہا, کیا کہی کہ آئی واز رانگ, میں غلط تھا, ٹھیک ہے, میں غلط تھی. یو بوائز آر ناٹ جسٹ لاسٹ بینچرز, آپ لڑکے جو ہے نہ صرف لاسٹ بینچرز ہو, آخری بیٹھنے والے ہوں. یو آر فیوچر انوویٹرز, آپ مستقبل کے موجد ہوں, ٹھیک ہے, انوویٹرز کہتے ہیں موجد, یا آپ کہہ سکتے ہیں مشینیں بنانے والے, ٹھیک ہے. دیٹ ڈے, اس دن, سمیر, عارف اینڈ کبیر یعنی کہ سمیر, عارف اور کبیر جو ہے پرووڈ, یہ ثابت کر دیا, دیٹ کے لیبلز یعنی کہ جو نام ہوتے ہیں, جو لیبلز ہوتے ہیں, ڈونٹ ڈیفائنڈ ٹیلنٹ یعنی کہ وہ جو ہے ٹیلنٹ کو, قابلیت کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہارڈ ورک یعنی کہ جو سخت محنت ہوتی ہے, اینڈ ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون کتنی پانی میں ہے یا کون کتنی ٹیلنٹڈ ہے. جو مورل آف دی اسٹوری ہے ڈفرینس کے, نیور جج, کسی کو جج نہیں کرو, سم ون یعنی کہ کسی کو, بائی دیئر پاسٹ ان کی ماضی سے, ٹھیک ہے. ہارڈ ورک یعنی کہ سخت محنت, کین ٹرن بدل سکتا ہے, این انڈر ڈاگ کمزور کو, انٹو اے چیمپئن, ایک چیمپئن میں. ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی, اور اس میں ہم نے یقیناً بہت ہی زبردست لیسن سیکھا اور بہت سے انگلش کی ویکیبلری سیکھی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.